السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملا حسن کا صفحہ نمبر 34 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے۔ عبارت ہے: العلم التصور هو الحاضر عند المدرک۔ عبارت کا ترجمہ اور مفہوم بیان کرنے سے پہلے ہم چند اصطلاحات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، انہیں ذہن نشیں کر لیں۔ علم کسے کہتے ہیں؟ علم وہ چیز ہے جو عالم اور مدرک کے سامنے حاضر ہو۔ جو چیز عالم اور مدرک کے پاس حاضر ہو، موجود ہو، عالم و مدرک کے سامنے حاضر و موجود ہو، وہ علم ہے۔ پھر علم کی دو قسمیں ہیں، علم حضوری اور علم حصولی۔ علم حضوری اس علم کو کہتے ہیں جس میں شیء معلوم کی عین حقیقت عالم و مدرک کے سامنے حاضر و موجود ہو۔ علم حضوری اس علم کو کہتے ہیں جس میں شیء معلوم بعینہ عالم و مدرک کے پاس ہو، عالم و مدرک کے سامنے حاضر و موجود ہو۔ اور علم حصولی اس علم کو کہتے ہیں جس میں شیء معلوم بعینہ عالم و مدرک کے سامنے حاضر و موجود نہ ہو، بلکہ شیء معلوم کی صورت یا اس کا مفہوم عالم و مدرک کے سامنے حاضر و موجود ہو۔ دونوں میں فرق سمجھیں۔ مثال کے طور پر زید ہے، زید کو زمین و آسمان، چاند ستارے وغیرہ کا علم ہے۔ یہاں زید کے پاس حاضر و موجود کیا ہے؟ نفس زمین و آسمان اس کے پاس حاضر و موجود ہے، یا زمین و آسمان کی صورت، زمین و آسمان کا مفہوم اس کے سامنے حاضر و موجود ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ زید کے پاس خود زمین و آسمان حاضر و موجود نہیں ہے، بلکہ زمین و آسمان کی صورت، زمین و آسمان کا مفہوم اس کے پاس حاضر و موجود ہے۔ تو یہ ہوا علم حصولی۔ اور زید کا اپنی شخصیت کا علم، زید کا اپنی ذات کا علم، یہ علم حضوری ہے کہ زید کے پاس اپنی ذات کا مفہوم یا اپنی ذات کی صورت اس کے پاس حاضر و موجود نہیں ہے، بلکہ خود اس کی ذات بعینہ اس کی ذات اس کے سامنے حاضر و موجود ہے۔ یوں ہی زید کے وجدانی حالات، زید کے ذہنی حالات، زید کو اپنے
ذہنی حالات، اپنے وجدانی حالات کا جو علم ہے وہ بھی علم حضوری ہے۔ مثال کے طور پر زید کبھی ڈر جاتا ہے تو اسے ڈر کا علم ہوتا ہے، زید خوش ہو جاتا ہے تو اسے خوشی کا علم ہے۔ تو یہ جو خوشی کا علم ہے، یہ جو ڈر کا علم ہے، یہ علم حصولی ہے یا علم حضوری ہے؟ علم حصولی نہیں ہے، کیونکہ علم حصولی میں کیا ہوتا ہے؟ شے کی صورت حاصل ہوا کرتی ہے، شے کی صورت حاضر ہوتی ہے، شے کا مفہوم حاضر ہوتا ہے۔ اور یہاں جو زید کے اندر جو ڈر پیدا ہوا یا اس کے اندر خوشی پیدا ہوئی، تو ڈر اور خوشی کی صورت یا ڈر اور خوشی کا مفہوم زید کے پاس حاضر و موجود نہیں ہے، بلکہ خود ڈر بے عینہ خوشی یہ زید کے پاس حاضر و موجود ہے۔ تو یہ ہوا علم حضوری۔ تو علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے علم حضوری اور ایک ہے علم حصولی۔ زید کے پاس اپنی ذات کا جو علم ہے، اپنے وجدانی اور ذہنی حالات کا جو علم ہے، یہ علم حضوری ہے۔ اور زید کے پاس زمین و آسمان، چرند پرند، ان چیزوں کا جو علم ہے، یہ علم حصولی ہے۔ اللہ رب العزت کا جو اپنی ذات کا علم ہے اور تمام مخلوقات کا جو علم ہے، یہ بھی علم حضوری ہے، علم حصولی نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیں، پھر علم حضوری اور علم حصولی دونوں کی دو قسمیں ہیں، یعنی علم حضوری کی دو قسمیں ہیں، علم حضوری قدیم اور علم حضوری حادث۔ اللہ رب العزت کا علم اپنی ذات کے بارے میں اور تمام مخلوقات کے بارے میں، یہ علم حضوری قدیم ہے، اور زید کا اپنی ذات کا علم یہ علم حضوری حادث ہے۔ اسی طرح علم حصولی کی بھی دو قسمیں ہیں، علم حصولی قدیم اور علم حصولی حادث۔ زید کا جو علم زمین و آسمان کے بارے میں ہے، چرند و پرند کے بارے میں ہے، ستاروں اور چاند کے بارے میں ہے، یہ علم حصولی حادث ہے۔ اور مناطقہ کے نزدیک عقول عشرہ بھی ہیں، تو عقول عشرہ کا جو علم ہے، عقول عشرہ جو دنیا کی چیزوں کا علم رکھتے ہیں، تو عقول عشرہ کا علم یہ علم حصولی قدیم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مناطقہ کے نزدیک عقول عشرہ یہ حادث نہیں ہے بلکہ قدیم ہے، تو ان کا علم بھی ظاہر سی بات ہے قدیم ہوگا۔ تو عقول عشرہ کا علم یہ ہے تو حصولی، لیکن حصولی قدیم ہے۔ اور زید کا علم چاند ستاروں کے بارے میں، آسمان و زمین کے بارے میں، یہ ہے حصولی، لیکن چونکہ خود زید حادث ہے اس لیے اس کا علم بھی کیا ہوگا؟ حادث ہوگا۔ اب آگے بڑھیں، علم حصولی کی دو قسمیں ہوئیں، علم حصولی قدیم اور علم حصولی حادث۔ علم حصولی حادث کی دو قسمیں ہیں، تصور ساذج اور تصدیق۔ علم حصولی حادث کی دو قسمیں ہیں، تصور ساذج اور تصور ساذج اور تصدیق۔ میں آپ کو بتا دوں کہ علم حصولی حادث کا مطلب یہ ہوا کہ وہ علم جس میں کسی شیء معلوم کی صورت حاصل ہو، حاضر و موجود ہو، اور وہ حادث ہو، تو یہ ہوا علم حصولی حادث۔ تصور کی آپ نے تعریف پڑھی ہوگی، تصور کہتے ہیں حصول صورت کو،
یا صورت حاصلہ کو کیا کہتے ہیں؟ تصور کہتے ہیں۔ تو علم حصولی حادث کا مطلب ہوا کہ شے کی صورت حاصل ہو، حاضر و موجود ہو اور وہ حادث ہو، اور تصور کا مطلب ہوا الصورت الحاصلہ، حاصل ہونے والی صورت یا حصول صورت، کسی صورت کا حاصل ہونا۔ تو علم حصولی حادث اور تو علم حصولی اور تصور دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، لہذا یہ دونوں ایک دوسرے کے مرادف ہوئے۔ تو تصور کا مطلب ہوا صورت حاصلہ، حاصل ہونے والی صورت، یا حصول الصورت، کسی صورت کا حاصل ہونا۔ پھر تصور کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ حاصل ہونے والی جو صورت ہے اگر وہ اذعان سے خالی ہو تو اسے تصور سازج کہتے ہیں، اور اگر اذعان اس کے ساتھ اذعان ہو تو اسے تصدیق کہتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ علم حصولی اور تصور دونوں کا مفہوم ایک ہے، کیونکہ علم حصولی کا مطلب ہوا کہ مدرک اور عالم کے پاس کسی چیز، کسی شیء معلوم کی صورت حاضر و موجود ہو، حاصل ہو، یہ ہے علم حصولی۔ اور تصور کا مطلب ہوا الصورت الحاصلہ، حاصل ہونے والی صورت۔ تو دونوں کا مفہوم ایک ہے، لہذا یہ دونوں کیا ہوئے؟ مرادف ہوئے۔ پھر تصور کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، تصدیق اور تصور سازج۔ اگر تصور یعنی صورت حاصلہ یہ اذعان سے خالی ہے تو تصور سازج کہیں گے، اور اگر اذعان کے ساتھ ہے تو اسے تصدیق کہیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ تصور اور علم حصولی یہ کیا ہیں؟ مرادف ہیں، دونوں کے درمیان ترادف ہے۔ تو جب تصور کی دو قسمیں ہوئیں، تصور سازج اور تصدیق، اور تصور ہی کا مرادف ہے علم حصولی، تو علم حصولی کی بھی دو قسمیں وہی ہو جائیں گی، تصور سازج اور تصدیق۔ اب آگے بڑھیں۔ علم حصولی کی دو قسمیں ہیں، بدیہی اور نظری۔ علم حصولی کی دو قسمیں ہیں، بدیہی اور نظری۔ علم حصولی اگر ایسا علم ہے جس میں نظر کی ضرورت ہو تو وہ علم حصولی نظری ہوگا، اور اگر نظر کی ضرورت نہ ہو تو وہ بدیہی ہوگا۔ اور چونکہ علم حصولی کا مرادف تصور ہے، لہذا تصور کی بھی دو قسمیں ہو جائیں گی، تصور بدیہی اور تصور نظری۔ اتنا جان لینے کے بعد اب آپ عبارت دیکھیں۔ صاحب کتاب کہتے ہیں العلم التصور، علم نام ہے تصور کا۔ اور یاد رکھیں کہ یہاں تصور سے مراد ہے صورت حاصلہ، جس کی دو قسمیں ہیں، تصدیق اور تصور سازج۔ یہاں تصور سے تصور سازج نہیں مراد ہے، یہاں تصور سے وہ تصور نہیں مراد ہے جو تصدیق کا مقابل ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، یہاں کہا کہ علم کیا ہے؟ تصور کا نام ہے۔ تو آپ کہیں کہ تصور کا نام کیسے ہوگا؟ علم کی تو خود دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق، تو علم تصور کیسے ہو جائے گا؟ علم تو تصدیق بھی ہوتا ہے۔ نہیں، یہاں تصور سے تصور سازج نہیں مراد ہے جو کہ تصدیق کا مقابل ہوتا ہے، بلکہ یہاں تصور سے مراد ہے الصورت الحاصلہ، جس کی دو قسمیں ہیں، تصدیق اور تصور سازج۔ صاحب کتاب کہتے ہیں العلم التصور، علم تصور کا نام ہے۔ شارح کہتے ہیں فیہ اشارۃ الی الترادف، یہاں تصور کو علم کا محمول بنایا گیا ہے۔ علم مبتدا ہے اور تصور کیا ہے؟ خبر ہے۔ علم موضوع ہے اور تصور محمول ہے۔ تصور کو علم کا محمول بنا کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ علم اور تصور یہ کیا ہیں؟ مرادف ہیں۔
فیہ اشارۃ الی الترادف، اس میں ترادف کی طرف اشارہ ہے، کما فی الحاشیۃ اے کما فی الحاشیۃ المنہیۃ، جیسا کہ مصنف کے حاشیہ منہیہ میں اس بات کی صراحت ہے کہ علم اور تصور کیا ہیں؟ مرادف ہیں۔ آگے بڑھیں، شارح کہتے ہیں کہ مصنف نے کہا العلم التصور، علم تصور کا نام ہے، تو تصور کو علم کا محمول بنا کر کے مصنف نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ آگے چل کر جہاں علم کی تصور و تصدیق کی طرف تقسیم کی جائے گی، وہاں علم سے مطلق علم مراد نہیں ہے جو علم حضوری اور علم حصولی دونوں کو شامل ہے۔ آگے چل کر جس علم کی تصور و تصدیق کی طرف تقسیم ہونے والی ہے، اس علم سے مراد ہے علم حصولی، کیونکہ علم حصولی ہی کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق۔ علم حضوری کی قسمیں تصور اور تصدیق نہیں ہیں، کیونکہ علم حصولی میں شیء معلوم کی صورت کا حصول ہوتا ہے، علم حضوری میں شیء معلوم کی صورت کا حصول نہیں ہوتا۔ علم حضوری میں تو بے عینہ شیء معلوم خود حاضر و موجود ہوتی ہے، اس کی صورت کا حصول اور حضور نہیں ہوتا ہے، جبکہ تصور اور تصدیق یہ جو دونوں قسمیں ہیں یہ صورت حاصلہ کی قسمیں ہیں۔ مدرک کے پاس جو صورت حاصل ہوئی ہے وہ یا تو تصور ہوگی یا تصدیق، تو تصور اور تصدیق یہ صورت حاصلہ کی قسمیں ہیں، اور صورت حاصلہ یہ علم حصولی ہوتا ہے، علم حضوری نہیں ہوتا، کہ علم حضوری میں صورت نہیں حاصل ہوتی ہے، بے عینہ شیء معلوم حاصل ہوتی ہے، حاضر و موجود ہوتی ہے۔ تو مصنف نے یہ کہا العلم التصور، علم تصور کا نام ہے، اور تصور کہتے ہیں صورت حاصلہ کو۔ اسی سے بات سمجھ میں آ گئی کہ آگے چل کر کے جس علم کی تقسیم تصور و تصدیق کی طرف ہونے والی ہے، اس علم سے مراد ہے تصور یعنی صورت حاصلہ، علم حصولی۔ علم حضوری مطلق علم کی آگے چل کر کے جس علم کی تقسیم ہو رہی وہ مطلق علم نہیں ہے جو حضوری کو بھی شامل ہے، وہ صرف اور صرف ہے علم حصولی، صورت حاصلہ، تصور۔ یہ بھی جان لیں کہ علم حصولی حادث اس علم کو کہتے ہیں جس میں شیء معلوم کی صورت عالم و مدرک کے پاس حاصل ہو، حاضر و موجود ہو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ حادث بھی ہو۔ آگے چل کر کے علم کی تقسیم تصور و تصدیق کی طرف ہوگی اور بدیہی اور نظری کی طرف ہوگی۔ یاد رکھیں، آگے چل کر کے علم کی تقسیم تصور و تصدیق کی طرف ہوگی، اور پھر تصور و تصدیق میں سے ہر ایک کی تقسیم بدیہی اور نظری کی طرف ہوگی۔ اور نظری کہتے کسے ہیں؟ نظری اسے کہتے ہیں جو نظر کے بعد حاصل ہو، یعنی پہلے حاصل نہیں تھی، نظر کے بعد حاصل ہوئی۔ تو جو چیز نظری ہو وہ حادث ہوا کرتی ہے، قدیم نہیں ہوا کرتی۔ یاد رکھیں، جو چیز نظری ہو وہ قدیم نہیں ہو سکتی ہے، وہ حادث ہوگی، کیونکہ وہ اولاً حاصل نہیں تھی،
بلکہ نظر کے بعد حاصل ہوئی، تو مسبوق بالعدم ہوئی، اور جب مسبوق بالعدم ہو گئی تو اب قدیم نہیں ہے بلکہ حادث ہے۔ اور بدیہی اسے کہتے ہیں جس میں جو نظر کے بعد حاصل تو نہ ہو لیکن نظری ہو سکتی ہو۔ تو علم کی تقسیم آگے چل کر کے تصور و تصدیق کی طرف ہوگی، پھر تصور و تصدیق میں سے ہر ایک کی تقسیم بدیہی اور نظری کی طرف ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم حصولی حادث کی تقسیم تصور و تصدیق کی طرف ہو رہی ہے اور بدیہی اور نظری کی طرف ہو رہی ہے۔ علم حصولی قدیم کی تقسیم نہیں ہو رہی، اس لیے کہ علم حصولی قدیم نہ بدیہی ہوتا ہے نہ نظری ہوتا ہے، کیونکہ وہ علم حصولی کیا ہے؟ قدیم ہے، حادث ہے ہی نہیں ہے، اور بدیہی اور نظری ہونے کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ حادث ہے۔ لہذا علم حصولی قدیم یعنی عقول عشرہ کا علم یہ نہ تو تصور ہو سکتا ہے، نہ تصدیق ہو سکتا ہے، اور نہ بدیہی ہو سکتا ہے، اور نہ نظری ہو سکتا ہے۔ لہذا مصنف نے العلم التصور کہا، اور تصور کہتے ہیں صورت حاصلہ کو، اور حاصلہ بے معنی کائنہ ہوتا ہے، یعنی جو وجود میں آئے، عدم کے بعد جو وجود میں آئے۔ تو مصنف نے کہا کہ علم تصور کا نام ہے، اور تصور کہتے ہیں صورت حاصلہ کو، اور حاصلہ بے معنی قائمہ ہے، حاصلہ بے معنی کائنہ ہے، تو مطلب ہوا وہ صورت جو حاصل ہو یعنی عدم کے بعد وجود میں آئے۔ تو العلم التصور کہہ کر کے مصنف نے اس بات کی طرف بھی اشارہ بعیدہ کر دیا کہ آگے چل کر کے جس علم کی تقسیم تصور و تصدیق کی طرف ہوگی اور بدیہی اور نظری کی طرف ہوگی، وہ علم ہے علم حصولی حادث۔ اب آپ عبارت کا ترجمہ دیکھ لیں، بات واضح ہو گئی ہے۔ مصنف کہتے ہیں العلم التصور، علم نام ہے تصور کا۔ شارح کہتے ہیں فیہ اشارۃ الی الترادف، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ علم اور تصور دونوں مترادف ہیں، کما فی الحاشیۃ، جیسا کہ خود مصنف کے حاشیہ منہیہ میں اس بات کی صراحت ہے۔ او الی ان المنقسم الی التصور والتصدیق هو العلم الحصولی، یا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو علم تصور و تصدیق کی طرف منقسم ہوتا ہے وہ علم حصولی ہے، نہ کہ مطلق علم۔ کیوں؟ بناء علی تعریف التصور بالحصول، اس وجہ سے کہ تصور کی تعریف حصول الصورت یا الصورت الحاصلہ سے کی جاتی ہے، اور مطلق علم میں علم حضوری بھی ہے، اور علم حضوری یہ صورت حاصلہ کا نام نہیں ہے یا حصول الصورہ کا نام نہیں ہے، کیونکہ علم حضوری میں صورت کا حصول نہیں ہوتا ہے، بعینہ شیء معلوم کیا ہوتی ہے؟ حاضر ہوتی ہے۔ وَأَيْضًا إِشَارَةٌ بَعِيدَةٌ إِلَى تَخْصِيصِ الْمَقْسِمِ بِالْحَادِثِ، نیز اس بات کی طرف بھی اشارہ بعید ہے کہ وہ علم جو تصور و تصدیق کا مقسم ہے وہ علم حادث کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی آگے چل کر کے جو علم تصور و تصدیق کا مقسم ہے وہ ہے علم حصولی حادث۔ فإن الحاصل قد يستعمل في عرفهم مرادف الكائن بمعنى الموجود بعد العدم، کیونکہ لفظ حاصل مناطقہ کے عرف میں کائن کے مرادف کی حیثیت سے مستعمل ہوتا ہے، اور کائن یہ موجود بعد العدم کے معنی میں ہوتا ہے۔ اب آگے کہتے ہیں هو الحاضر عند المدرک، یہاں ہوا سے اگر مطلق علم مراد لیں تو یہ مطلق علم کی تعریف ہوگی، اور مطلب ہوگا مطلق علم وہ ہے
جو عالم و مدرک کے پاس حاضر و موجود ہو. اور مطلق علم کی یہی تعریف بھی ہے. مطلق علم کی یہ تعریف ہے. یہ علم حصولی کی صرف تعریف نہیں ہے، مطلق علم کی یہ تعریف ہے. مطلق علم وہ ہے جو عالم و مدرک کے پاس حاضر و موجود ہو. جو عالم و مدرک کے پاس حاضر و موجود ہو، یہ تعریف علم حضوری کو بھی شامل ہے، علم حصولی کو بھی شامل ہے، علم واجب کو بھی شامل ہے، علم ممکن کو بھی شامل ہے، اور علم شیء بے کنہی وغیرہ تمام صورتوں کو، علم کی تمام قسموں کو کیا ہے، یہ تعریف شامل ہے. تو ویسے تو یہ مطلق علم کی تعریف ہے. الحاضر عند المدرک یہ کیا ہے، مطلق علم کی تعریف ہے. لہذا ہوا ضمیر کا مرجع مطلق علم ہوگا، اور ما قبل میں مطلق علم تو مذکور نہیں ہے، بلکہ ما قبل میں جو علم مذکور ہے اس علم سے مراد ہے تصور، صورت حاصلہ. لہذا وہ مطلق علم کی ایک خاص قسم ہوئی، لیکن خاص سے عام سمجھ میں آ جاتا ہے. لہذا ہوا ضمیر کا مرجع مطلق علم ہے جو ما قبل میں مذکور لفظ علم سے سمجھ میں آ جاتا ہے. تو چونکہ الحاضر عند المدرک یہ مطلق علم کی تعریف ہے، لہذا ہم ہوا ضمیر سے مطلق علم مراد لیں گے. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ آگے چل کر کے اسی علم کی تقسیم تصور و تصدیق کی طرف ہے، اور آپ جان چکے ہیں کہ تصور و تصدیق یہ مطلق علم کی تقسیم کی قسمیں نہیں ہیں، بلکہ تصور و تصدیق یہ علم حصولی حادث کی قسمیں ہیں. لہذا یہاں اگرچہ ہوا ضمیر سے مطلق علم مراد ہے، لیکن اس کی تخصیص کرنی پڑے گی علم حصولی حادث سے، تاکہ آگے چل کر کے جو تقسیم ہو رہی ہے وہ تقسیم درست ہو سکے، کیونکہ وہ تقسیم مطلق علم کی نہیں ہے بلکہ علم حصولی حادث کی ہے. اسی لیے شارح کہتے ہیں حاضت تعریف یشمل لجمیع انحاء العلوم من الحضوری والحصولی وعلم الواجب والممکن وعلم الشیء بالکنہ وغیرہ. یہ تعریف ویسے تو علم کی تمام قسموں، مثلا علم حضوری، علم حصولی، علم واجب، علم ممکن، علم الشیء بکنہی وغیرہ کو شامل ہے. ولا بد من التخصیص بالحصولی والحادث. لیکن یہاں اس کی تخصیص علم حصولی حادث سے کرنا ضروری ہے. لیکن یہاں اس کی تخصیص علم حصولی حادث سے کرنا ضروری ہے. کیوں کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ آگے چل کر کے اسی علم کی تقسیم ہو رہی ہے بدیہی اور نظری کی طرف، اور بدیہی اور نظری یہ علم حصولی حادث کی قسمیں ہیں، علم حضوری کی قسمیں نہیں ہیں، کیونکہ علم حضوری میں صورت کا حصول ہی نہیں ہوتا ہے، اور علم حصولی قدیم کی بھی قسمیں نہیں ہیں، کیونکہ علم حصولی قدیم میں اگرچہ صورت کا حصول ہوتا ہے لیکن وہ صورت حادث نہیں ہوتی ہے بلکہ قدیم ہوتی ہے. اور نظری وہی علم ہوگا جو پہلے سے حاصل نہ ہو بلکہ نظر کرنے کے بعد حاصل ہو. تو نظری اور بدیہی یہ مسبوق بالعدم ہوتے ہیں، اور جو مسبوق بالعدم ہو وہ قدیم نہیں ہو سکتا ہے، وہ حادث ہی ہوگا. لہذا چونکہ آگے چل کر کے اسی علم کی تقسیم بدیہی اور نظری کی طرف کی گئی ہے، لہذا اس علم کو علم حصولی حادث سے خاص کرنا ضروری ہے. وہی کہتے ہیں ولا بد من التخصیص بالحصول والحادث نظرا الى تقسیمہ الى البدیہی والنظری. لیکن اس علم کی علم حصولی حادث سے تخصیص ضروری ہے کیونکہ اسی علم کی تقسیم بدیہی اور نظری کی طرف کی گئی ہے، اور بدیہی اور نظری یہ صرف اور صرف علم حصولی حادث کی قسم ہے. وَإِلَّا يَفُوتُ الْحَصْرُ الظَّاهِرُ مِنَ التَّقْسِيمِ.
ورنہ تو وہ حصر فوت ہو جائے گا جو تقسیم سے ظاہر ہے۔ آگے چل کر کے اسی علم کی تقسیم کی گئی ہے تصور و تصدیق کی طرف، پھر تصور و تصدیق میں سے ہر ایک کی تقسیم کی گئی ہے بدیہی اور نظری کی طرف۔ تو معلوم ہوا کہ جو بھی علم ہے وہ تصور و تصدیق ہوگا، اور جو بھی تصور و تصدیق ہے وہ یا تو بدیہی اور نظری ہوگا۔ تو اگر ہم علم سے مطلق علم مراد لے لیں تو مطلق علم میں علم حضوری بھی داخل ہے اور علم حصولی قدیم بھی داخل ہے۔ تو علم حضوری بھی تصور و تصدیق کی طرف منقسم ہوگا، پھر بدیہی اور نظری کی طرف منقسم ہوگا۔ اسی طرح علم حصولی قدیم بھی اولاً تصور و تصدیق کی طرف منقسم ہوگا اور پھر ثانیاً بدیہی اور نظری کی طرف تقسیم ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اور مصنف نے کیا کیا ہے، اسی علم کی تقسیم حصر کے ساتھ تصور و تصدیق کی طرف کی ہے کہ علم میں اگر حکم ہو، اذعان ہو تو وہ تصدیق ہے، ورنہ یعنی اگر اذعان سے خالی ہو تو وہ کیا ہے، تصور ہے۔ تو مصنف نے تو باقاعدہ حصر کے ساتھ علم کی تقسیم تصور و تصدیق کی طرف کی ہے۔ تو حضوری اور حصولی قدیم دونوں کی تقسیم بھی تصور و تصدیق کی طرف ہو جائے گی۔ اگر تصور و تصدیق کی طرف ان کی تقسیم نہ کی جائے تو حصر ہی فوت ہو رہا ہے۔ لہٰذا یہاں پر علم کی تخصیص حضوری حادث کے ساتھ کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ حصر فوت ہو جائے گا جو آگے چل کر کے علم کی تصور و تصدیق کی طرف تقسیم سے ظاہر ہے۔ وہی کہتے ہیں وَإِلَّا، ورنہ وہ حصر فوت ہو جائے گا جو آگے چل کر کے علم کی تصور و تصدیق اور بدیہی و نظری کی طرف تقسیم سے ظاہر ہے۔ وما قیل من ان العلم الحصولی الحادث منقسم و منحصر فیہما فثبت حکم الانحصار فی مطلق العلم ففیہ علی ما اقول ان وجود قسم من اقسام مطلق العلم عن الحضور والقدیم ینافی الانحصار المقصود من التقسیم الضابط۔ یہاں سے شارح نے میر زاہد کی ایک بات کا رد کیا ہے۔ میر زاہد نے یہ کہا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے کہ آگے چل کر کے جو علم تصور و تصدیق کی طرف اور بدیہی اور نظری کی طرف منقسم ہے اور بدیہی و نظری میں منحصر ہے، یہ صحیح ہے کہ وہ علم حصولی حادث ہے، لیکن چونکہ علم حصولی حادث یہ مطلق علم میں داخل ہے، مطلق علم کی ایک قسم ہے، تو جب علم حصولی حادث تصور و تصدیق کی طرف منقسم ہوا، تصور و تصدیق میں منحصر ہوا، تو پھر مطلق علم بھی تصور و تصدیق کی طرف منقسم ہو جائے گا اور تصور و تصدیق میں منحصر ہو جائے گا۔ یہ کس نے کہا؟ میر زاہد نے کہا کہ یہ صحیح ہے کہ علم حصولی حادث تصور و تصدیق میں اور بدیہی و نظری میں منحصر ہے، لیکن چونکہ علم حصولی حادث یہ مطلق علم کی قسم ہے، تو جب علم حصولی حادث منحصر ہوا تو مطلق علم بھی کیا ہو جائے گا؟ منحصر ہو جائے گا۔ تو شارح نے میر زاہد صاحب کی اس بات کا رد کیا، اور رد کا حاصل یہ ہے کہ آپ انحصار سے سمجھتے کیا ہیں؟ انحصار کا مطلب کیا ہے؟ انحصار کا مطلب یہ ہوا کہ مقسم کو جن قسموں کی طرف تقسیم کیا گیا ہے، مقسم کو جن قسموں میں منحصر کیا گیا ہے، ان
قسموں کے علاوہ مقسم کی کوئی اور قسم نہ ہو، ان قسموں کے علاوہ مقسم کی کوئی اور قسم نہ ہو۔ انحصار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مقسم کی جن قسموں کی طرف تقسیم کی گئی ہے ان قسموں کے علاوہ مقسم کی کوئی اور قسم نہ ہو۔ مثلا کلمہ کی تقسیم کی گئی اسم، فعل اور حرف کی طرف، تو اب کلمہ کی صرف اور صرف یہی 3 قسمیں ہوں، ان 3 قسموں کے علاوہ کوئی اور قسم نہ ہو۔ اگر کلمہ کی کوئی اور قسم بھی پالی جائے گی ان تینوں کے علاوہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلمہ ان 3 قسموں میں منحصر ہی نہیں ہے۔ اب آگے بڑھیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ علم حصولی حادث یہ بدیہی اور نظری میں منحصر ہے تو مطلق علم بھی بدیہی اور نظری میں منحصر ہو گیا۔ تو جب مطلق علم بدیہی اور نظری میں منحصر ہو گیا تو اب یہ ضروری ہے کہ مطلق علم کی کوئی اور قسم نہ پائی جائے بدیہی اور نظری کے علاوہ، جبکہ 2 قسموں کا ایسا وجود ہے جو 2 قسمیں مطلق علم تو ہیں لیکن وہ بدیہی اور نظری نہیں ہیں۔ ایک تو ہے علم حضوری، علم حضوری مطلق علم تو ہے لیکن نہ وہ بدیہی ہے اور نہ وہ نظری ہے، کیونکہ بدیہی اور نظری یہ تو صورت حاصلہ ہوتی ہیں اور علم حضوری میں صورت کا حصول ہوتا ہی نہیں ہے، شیء معلوم بعین ہی حاضر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے علم حصولی قدیم یہ ایک ایسی قسم ہے جو نہ بدیہی ہے اور نہ نظری ہے، کیونکہ بدیہی اور نظری یہ مسبوق بعد العدم ہوتے ہیں، حادث ہوتے ہیں، اور علم حصولی قدیم یہ حادث ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو جب مطلق علم بدیہی اور نظری میں منحصر ہو گیا تو بدیہی اور نظری کے علاوہ مطلق علم کی کوئی اور قسم نہیں پائی جانی چاہیے، جبکہ مطلق علم کی بدیہی اور نظری کے علاوہ 2 قسمیں اور بھی پائی جا رہی ہیں، اور وہ ہے ایک ہے علم حضوری جو نہ بدیہی ہے اور نہ نظری ہے، اور ایک ہے علم حصولی قدیم جو نہ بدیہی ہے اور نہ نظری ہے۔ تو پھر مطلق علم کیسے بدیہی اور نظری میں منحصر ہو جائے گا؟ شارح کہتے ہیں وما قیل من ان العلم الحصولی الحادث منقسم ومنحصر فیہما فثبت حکم الانحصار فی مطلق العلم ففیہ علی ما اقول، اور میر زاہد صاحب کی طرف سے جو یہ بات کہی گئی ہے کہ چونکہ علم حصولی حادث تصور و تصدیق اور بدیہی اور نظری میں منقسم اور منحصر ہے، لہذا انحصار کا یہ حکم مطلق علم میں بھی ثابت ہو گیا اور مطلق علم بھی بدیہی اور نظری میں منحصر ہو گیا۔ ففیہ علی ما اقول، میر زاہد کی اس بات میں وہ خامی ہے جو میں بیان کرتا ہوں، اور وہ خامی یہ ہے کہ مطلق علم کی اقسام میں سے کسی اور قسم کا وجود، یعنی بدیہی اور نظری کے علاوہ، اور وہ قسمیں ہیں کیا جن کا وجود ہو رہا ہے بدیہی اور نظری کے علاوہ؟ وہ ہیں ایک تو علم حضوری اور دوسرا ہے قدیم، یعنی قدیم سے یہاں مراد ہے علم حصولی قدیم، اور ان دونوں قسموں کا وجود یہ کیا ہے؟ انحصار کے منافی ہے، وہی کہتے ہیں ففیہ علی ما اقول۔ اس میں ایک خامی ہے، اور وہ خامی یہ ہے کہ بدیہی اور نظری کے علاوہ مطلق علم کی اقسام میں سے ایک قسم کا وجود، یعنی علم حضوری کا وجود اور علم حصولی اور قدیم کا وجود، یہ اس انحصار کے منافی ہے جو اصولی تقسیم سے مقصود ہے۔ تقسیم اگر اصولی اعتبار سے ہو، ضابطے کے اعتبار سے ہو، تو اسے تقسیم ضابط کہتے ہیں۔ تو اصولی اور ضابطے کی تقسیم سے جو انحصار مقصود ہے، اس انحصار کے منافی ہے مطلق علم کی مزید 2 قسموں کا وجود جو بدیہی اور نظری کے علاوہ ہیں۔
ففیہ علامہ اقول، تو میر زاہد صاحب کی اس بات میں خامی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بدیہی اور نظری کے علاوہ مطلق علم کی اقسام میں سے دو قسموں کا وجود، دو قسم کر لیجیے، مطلق علم کی بدیہی اور نظری کے علاوہ مطلق علم کی اقسام میں سے دو قسموں، یعنی علم حضوری اور علم حصولی قدیم کا وجود اصولی تقسیم سے مقصود انحصار کے منافی ہے، کہ انحصار پایا ہی نہیں کہ جب بدیہی اور نظری کے علاوہ دو مزید قسمیں پائی جا رہی ہیں تو انحصار ہوا ہی نہیں بدیہی اور نظری میں۔ والسر فیہ، اب یہاں سے ایک مزید اعتراض کا جواب ہے جس کا بیان انشاءاللہ کل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔